يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام معزز صدر جماعت المسلمین محصلہ، معزز عہدیداران فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، اور قابل قدر خواتین، میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اور اسکول سے آئی ہوئی بچیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بے انتہا شکر ہے جس نے اپنی توفیق سے سماج اور معاشرے کی ایک اہم کڑی، جس کڑی کے بنیاد پر سماج اور معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے، اس کے تعلق سے غور و فکر کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ میں سب سے پہلے اللہ کے شکر کے بعد جماعت المسلمین محصلہ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے اس اہم نقطے کی طرف اور صنف نازک سے متعلق توجیہ، ارشاد اور کاؤنسلنگ سے متعلق اس طرح کی مجلس کا انعقاد کیا۔ یہ مجلسیں بار بار منعقد ہونا چاہیے۔ مردوں کی کاؤنسلنگ کے لیے تو بہت سارے مقامات ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، مسجدیں ہیں، لیکن عورتوں کے تعلق سے ہمارے سماج اور معاشرے میں بے توجہی ہمیں کن نتائج کی طرف لے کر جا رہی ہے، ہمیں اس کا احساس ہے۔ جماعت المسلمین محصلہ نے جو یہ انیشیٹ لیا ہے بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ جڑنے اور ہمارے بچے اور بچیوں کے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اولاد کی تربیت کا موضوع آج کے دور کا ہر گھر، ہر سماج اور معاشرے کا سب سے زیادہ اہم موضوع ہے، کیونکہ ہماری اولاد ترقی کر رہی ہے۔ پرانے زمانے کے مقابلے میں ایجوکیشن میں جو ایوولوشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ جو بچے پہلے کم کماتے تھے ابھی زیادہ کما رہے ہیں۔ تجارت، بزنس بہت واسٹ ہو چکا ہے، ہر چیز میں ٹیلنٹ آ چکا ہے، اے آئی آ چکا ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ پہلے ہمارے گھروں میں پیسہ نہیں تھا، ابھی پیسہ ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے۔ ہم ہمارے بچپن میں جن چیزوں کے لیے ترستے تھے، آج آپ دیکھ لیجئے ہماری عمر کے بچے، آج انہیں بہت آسانی سے وہ چیزیں مل رہی ہیں جو ہم خواب میں بھی جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے۔ اتنی زیادہ فراوانی ہو گئی ہے کہ پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، سارے گھروں میں پیسے داخل ہو چکے ہیں، بزنس داخل ہو چکا ہے۔ عورتوں کے لیے ہوم سائنس کے اور بہت سارے مختلف کمائی کے ذرائع اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے سماج اور معاشرے میں موجود ہے۔ جس چیز کی کمی ہم سب محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ والد گھر کو وقت نہیں دے رہا ہے، عورت اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہی ہے، اور فیملی، خاندان اور ٹرائبس میں جو آپسی محبت قائم ہونا چاہیے تھی، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ بر کا من ابر الناس، سب سے زیادہ احسان کا مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے، 3 مرتبہ فرمایا، پھر کہا کہ تمہارا باپ ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم الاقرب فالاقرب، اس کے بعد قریب ترین جو باپ سے زیادہ قریب ہو۔ آج یہ سٹیپس اور یہ ترتیبات ہیں ہمارے گھروں سے مفقود ہیں۔ باپ کے پاس وقت نہیں ہے، بزنس، تجارت، پیسہ، ہر چیز موجود ہے، والدین کو وقت دینے کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ ماہانہ ٹرانسفر مار دیتا ہے اور اس کے بعد اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میرے والدین خوش رہیں گے۔ بیچارے وہ گھٹ رہے ہیں اور اپنے بچے کی مجبوری کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے والدین کی مجبوری تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ یہی حال بچوں کا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے جو NCPCR کی جو رپورٹ ہے،
نیشنل فار چائلڈ پروٹیکشن والوں نے رپورٹ سرزد کی ہے، اس میں ذکر کیا ہے کہ ہندوستان کی آبادی کے 36% آبادی کا یہ حال ہے کہ ان کے بچے ڈپریسیشن میں جا رہے ہیں اور سائیکولوجیکلی طور پر وہ اپنے والدین سے پریشان ہیں۔ یہ حالات ہمارے گھر میں کیوں پیدا ہو رہے؟ اس کے بعد پھر وضعی قوانین ہے، جمہوریت کے نام پر یہ چند گندے قوانین جو سماج اور معاشرے میں اولاد کے تعلق سے IVF کرا کے اور دیگر طریقوں کے ذریعے سے مسلم نسل کشی کر رہے ہیں۔ میٹرنٹی ہاسپٹلز کے حالات آپ دیکھ لیجئے، میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ ان سارے حالات میں ہر گھر میں صرف ایک بچہ ہے، 2 بچہ ہے، 3 بچہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جبکہ ہم اپنے آبا اور اجداد کے زمانے میں چلے جائیں تو کثرت اولاد کے ساتھ ان کی کثرت تربیت اور ان کے نتائج کے حالات دیکھیں کہ ہمارے خاندان قائم ہے، لیکن اتنی کم تعداد کے باوجود بھی عورتیں وقت نہیں دے رہی ہے، بچے بگڑ رہے ہیں، باپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ معاشرے اور سماج میں جن بزرگوں کا اسٹیٹس ہونا چاہیے تھا، بچے ان کے اسٹیٹس کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو وقت ہے کہ ہم اسلامی ناحیے سے اس تربیت پر غور کریں، کیونکہ اللہ کی قسم دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب ہے ہی نہیں، کوئی ایسا دین نہیں ہے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ہمارے گھروں سے لے کر، ہمارے سماج سے لے کر، ہمارے معاشرے سے لے کر ملکی اور عالمی پیمانے پر قوم کی کونسلنگ کر سکے۔ اسلام نے ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے یہودیوں کو تعجب ہوتا تھا، اس وقت بھی یہودی سپر پاور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میجورٹی مدینہ کی ان کی تھی، اس کے باوجود انہیں تعجب ہوتا تھا، کہتے تھے کہ یہ اسلام کی تعلیم کتنی عجیب تعلیم ہے کہ انہوں نے پیشاب اور پاخانے کے احکام کو بھی اپنے دین کا حصہ بنایا، اس سے بہتر تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تعجب کرتے تھے۔ آج اسی تعجب کی بنیاد پر سینکڑوں کی تعداد ہے جو اسلام کے کسی نہ کسی نقطے کی بنیاد پر، اسلام کے معمولی سے معمولی احسان کی بنیاد پر اسلام کو قبول کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ اگر ہماری عمارت کی پہلی اینٹ درست نہیں ہوگی، آسمان تک آپ عمارت بنا لیجئے، وہ ساری کی ساری عمارت ٹیڑھی مانی جائے گی۔ اس لیے اس عمارت کی سب سے پہلی اینٹ ہے آپ بحیثیت عورت، بحیثیت بہن، بحیثیت ماں، بحیثیت بہو، ہر اعتبار سے آپ سماج اور معاشرے کی سب سے پہلی اینٹ ہے۔ آپ کی درستگی میں اسلام کی درستگی ہے، آپ کی درستگی میں اولاد کی تربیت ہے۔ ایک اور چیز جس کی طرف اشارہ مناسب ہے وہ ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، جس کی طرف صدر صاحب نے اشارہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صدر محترم جماعت المسلمین محصلہ، ہر وقت میں نے ان کو دیکھا ہے کہ کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی موضوع اور ٹاپک ہو، خواہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد اعلان کرنا ہی کیوں نہ ہو، عورتوں کے تعلق سے صدر صاحب بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اور فتنہ ارتداد کو خصوصی طور پہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سوچ ہے، سماج اور معاشرے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے روزانہ صدر صاحب، شیخ عبد المعید صاحب، جماعت کے ذمہ داران، سیکریٹری صاحب روزانہ بیٹھتے ہیں، 50 مسائل آتے ہیں عورتوں کے تعلق سے، جماعت میں جس کی وضاحتیں نہیں کی جا سکتی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں اسلامی اویئرنیس کی کمی ہوتے جا رہی ہے، خواتین کے کاؤنسلنگ پروگرام کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا آج ہماری بچیوں کو اچک رہا ہے۔ ایک کیس جو ہم لوگوں نے مل کے حل کیا، یہاں کا نہیں، کہیں باہر کا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک بچی ہمارے سماج اور معاشرے کی، اس کے شوہر نے شکایت درج کی کہ میری یہ بیوی، شادی شدہ بیوی کے اوپر مجھے شک ہے کہ اس کے روابط کسی اور سے ہیں۔ میں یہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ کیمرہ یہاں پر آن ہے، لیکن آپ لوگوں کی کثرت تعداد جو
سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی چیزیں نہیں سن سکتی. اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں عبرت ہے ہماری بچیوں کے لیے. ایک بیوی کے تعلق سے شوہر نے کیس داخل کیا کہ مجھے اس کے بارے میں شک ہے. جب اس کو ٹیبل پہ لیا گیا پتا چلا کہ اس کے شوہر کے پاس ایک تصویر ہے جس میں کسی اجنبی اور کسی غیر لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کی تصویر ہے گال کو گال چپکا کر. جب وہ تصویر دیکھی گئی تو اس لڑکی نے کہا حاشا وکلا میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں. جب مزید تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ کسی غیر نے اس کے ساتھ ویڈیو کالنگ کر کے پہلے اس کے ساتھ لوڈو کھیل کر آن لائن لوڈو جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ستم ظریفی یہ کہ ہم ویڈیو آن کر کے لوڈو کھیلے غیروں کے ساتھ اجنبیوں کے ساتھ جو لوڈو کے ذریعے پلے سٹور کے 50 گیم کے ذریعے ہمارے گھر کی ہر معلومات کو لیتے ہیں. ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے, والدین کیا کر رہے ہیں, آپ کے پاس آپ کے ذہن میں کیا کیا انٹینشن ہے, ساری چیزیں یہ موبائل اے آئی کے ذریعے چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سارا کیچ کرتا ہے. آپ کسی وقت اس کو پوچھ لیجئے کہ میری بہنیں کتنی ہے, میرے بھائی کتنے ہیں. آپ نے کبھی نہیں بتایا انٹرنیٹ کو, کبھی آپ نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کیا, کبھی آپ نے گوگل کو نہیں بتایا, لیکن اسے معلوم ہے جس دن آپ پیڈ سروس لوگے اس کو پوچھو گے وہ بتائے گا تمہارے گھر میں تمہارے ابو کا امی سے کب جھگڑا ہوا اور تمہارے گھر میں بھائی کتنے ہیں, بہن کتنے ہیں. تو ایک بچی لوڈو گیم کے ذریعے اس کے ساتھ ویڈیو پر ایک مرتبہ کبھی بڑی مشکل سے اصرار کے بعد اس نے اس کے چہرے کو اوپن کیا, اس نے وہاں سے اس کو کیچ کیا اور مار کر فیس بک کے اسٹیٹس پہ ڈال دیا. اس کے شوہر نے اسٹیٹس سے وہ تصویر لی اور پھر طلاق نامہ جو ہے دارالقضاء کے اندر اس نے سبمٹ کیا. یہ حالت ہے, یہ نادانی ہے. ہماری بچیاں اس نادانی میں کیوں جا رہی ہیں؟ ایک تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, 50 واقعات روزانہ ہمارے ایریا میں ایسے پنپ رہے ہیں. روزانہ ایک کیس ہے عورتوں کے تعلق سے. ہمارے نوجوان, ہمارے شباب اور ہمارے والدین کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ بچیاں اتنی کیوں جلی ہوتی جا رہی ہیں؟ میری عزیز ماں اور بہنوں یاد رکھیے, میری عزیز بچیوں, آپ کے لیے سب سے زیادہ سلامتی اگر کسی دین اور مذہب میں ہے, کسی تعلیم میں ہے, تو وہ اسلام کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری, دینی تعلیم کا فقدان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں کچھ حد تک اویئرنیس موجود ہے, لیکن یہاں سے تھوڑا دور چلے جائیں بہت سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ لڑکیوں کے مستقل ادارے ہو اور وہاں سے انہیں ہوم سائنس سکھایا جائے, وہاں سے انہیں جو ہے دنیا کی تعلیم دی جائے. تیسری اہم چیز کہ ہمارے والدین اور پیرنٹس کا بہت زیادہ انٹینشن بڑھ رہا ہے مشنری اسکولز کی طرف, کانوینٹ اسکول کی طرف. اور کانوینٹ کسے کہتے ہیں؟ جس طریقے سے ہمارے یہاں مدرسے ہوتے ہیں کہ مدرسے میں بھی اصلی تعلیم دی جاتی ہے, لیکن مدرسوں میں اسلام کے اصول کو سکھانے کے ساتھ اصلی تعلیم دی جاتی ہے. ایسے ہی کانوینٹ اسکول ہوتے ہیں. ہندوستان کے پس منظر میں ہندوستان کی آبادی کا 74% حصہ, اس سے پہلے میں نے حلقات تحفیظ کے جلسے میں ایک مکمل مکاتب کی اہمیت پر تقریر کی ہے, جس میں میں نے اس چیز کو واضح کیا ہے. NCPCR کی پوری رپورٹ میں نے بتائی ہے کہ 74% ہماری پاپولیشن کا حصہ, خواہ وہ مسلم ہو, ہندو ہو, کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہو, کانوینٹ اسکولوں کے نظاموں سے متاثر ہے. خواہ وہ CBSE کی شکل میں ہو یا کسی اور نظام اور پیٹرن کی شکل میں ہو, جو ہندوستان میں 800 سے زیادہ تعلیمی سلیبس پہ کام کر رہے ہیں. ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے, ہمیں کسی تعلیمی سلیبس سے اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہمیں اس بات پر ہے کہ اگر تعلیم ہمیں الحاد کی طرف لے جائے, اگر تعلیم ہمیں فحش کی طرف لے کر جائے, اگر تعلیم ہمیں چوری کی طرف, زنا کی طرف, ڈکیتی کی طرف اور بینک کے نام پر لوگوں کے اموال کو ظلم کے ساتھ لوٹنے کی طرف لے کر جائے, تو ایسے تعلیم کی سماج کو ضرورت نہیں ہے. سماج کو انسانیت کی ضرورت ہے, سماج کو انسانی اقدار کی ضرورت ہے, خواہ وہ اہل اسلام دے یا غیر دے. لیکن اہل اسلام کے پاس جو انسانی اقدار ہے وہ دنیا کے کسی مذہب اور قانون کے اندر نہیں ہے. تو دینی تعلیم کا فقدان اسی طریقے سے مشنری اسکولز کا کیا. آپ کو معلوم ہے آپ کے اس علاقے میں
مشنری اسکول کے قیام کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں. آج یہ حالات ہے, یہاں صدر صاحب بیٹھے ہیں, اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے گاؤں کے افراد اور ہمارے گاؤں کے اطراف میں بھی بہت سارے لوگ جو زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں, 4 گنا زیادہ زمینوں کی قیمت دے کر خریدنے کے لیے ایک مہینے تک آرشیمنڈیٹ اور ایکلیریوس اور عیسائی مشنریز کی ٹیمیں آ کر یہاں بیٹھ کر گئی ہے. لیکن یہ ہمارے سماج اور معاشرے کی اور یہ 19 گاؤں کا اتحاد ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے اور یہاں پر کانوینٹ اسکول بنانے میں ان کو کامیابی نہیں ملی. اسی طریقے کے مزید اتحاد کی ضرورت ہے کہ ہم سب کھڑے ہوں اور ایسے نظام کو, ایسے معاشرے کو جو ہمارے سماج کو نقصان پہنچائے, ہمارے بچیوں کے عزت کے ساتھ کھلے, ہمارے والدین کی غلط کاؤنسلنگ کرے, ایسے لوگوں پر نظر رکھی جائے. میں اس موقع پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھی دنیا کی محبت کو بالائے طاق رکھ کر ان زمینوں کے بیچنے سے انکار کیا, انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا. اسی طریقے سے ایک اہم موضوع مخلوط تعلیم کا ہے جس پر صدر صاحب اشارہ کر چکے ہیں. مخلوط تعلیم کے حوالے سے یہ بتانا مناسب ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ ایک عورت اپنے گھر میں نماز اور روزے کی پابند ہو, اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جائے. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا مخلوط تعلیم کے مقابلے میں جماعت المسلمین محاصلہ غور کر رہی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا کے ساتھ یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو اس میں کامیابی عطا کرے گا. ایک اور مسئلہ جس کی طرف صدر صاحب نے اشارہ کیا, شادی میں بھیجا خرچ. شادی میں بھیجا خرچ کے نام پر ہمارے نوجوان اور ہمارے سرپرست حضرات بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے بینک سے لون لے رہے ہیں. گھر والوں کی نظر میں اور دولہے والوں کی نظر میں عزت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کا سودا کر رہے, اپنے گھر کا, اپنی پراپرٹی کا. میرے عزیز بھائی اور دوستو, قربان چاہیے ایسے شوہروں پر, قربان چاہیے ایسے دلہوں پر جو سامنے سے کہتے ہیں کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے, مجھے صرف نیک اور پاکباز لڑکی چاہیے. یہ اویرنیس زندہ کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النساء نکاح برکتن ایسرها مؤونہ, کہ نکاح برکت کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسان اپنی طاقت کے مطابق اور آسانی کے ساتھ خرچ کرے. ایک اور مسئلہ میں اپنے خواتین, معزز خواتین اور بہنوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موبائل ریچارج اور آدھار کارڈ کی اپڈیٹ, آپ کے پین کارڈ اور یہ دیگر جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں, کسی ایسے سورس سے حل کرانے کی کوشش کریں جو قابل اعتماد ہو. بلکہ انشاءاللہ ہمارے صدر صاحب سے امید ہے کہ ایسے کسی آفس کی بنیاد رکھیں گے جہاں صرف اور صرف مسلم خواتین کے حکومتی کاغذات کے, ان کے جنم داخلے, مرد داخلے اور آدھار کارڈ اور دیگر چیزوں کی اپڈیٹ سے متعلق, حتیٰ کہ موبائل کے ریچارج سے متعلق بھی کسی ہماری عورت کو غیر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آنا چاہیے. ایک ہمارے سماج اور دل دکھتا ہے یہ باتیں ذکر کرتے ہوئے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کی لڑکی موبائل ریچارج کرنے کے لیے جا رہی ہے اور اس کا موبائل نمبر ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس کو فالو دیا جا رہا ہے. اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں 10 آدمی اس کو فالو کر رہے ہیں. اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو آپ نادانی میں مت لیجئے, ان چیزوں کو آپ نادانی میں مت لیجئے. ان چیزوں کو اویئرنیس کے طور پر اپنی بچیوں کو اویئر کرائیں, کالج کے اندر, اسکول کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر کہ ایسی چیزیں سماج میں ہو رہی ہیں, ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اس موقع پر میں جماعت المسلمین کا, شعبہ دعوت تبلیغ کا خصوصی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مجلس کو انہوں نے منعقد کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک آخری نقطہ ذکر کروں گا کہ اسی اویئرنیس کے تحت ہماری گاؤں کی چند معزز خواتین نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی. ہدیت النساء ایک گروپ کے نام سے, الحمدللہ اس میں 1100 خواتین جمع ہیں اور میں اس میں منتھلی لیکچر دیتا ہوں. انشاءاللہ دیگر علماء کرام بھی اس میں لیکچر دیں گے اور ہر منگل کو وہ گروپ کھولا جاتا ہے. آپ کے جو بھی سوالات ہیں, یہاں ایڈمن کا گروپ بھی موجود ہے, وہ سوالات دیتی ہیں اور ان کا جو ہے علماء کرام جوابات دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی کوشش تو ہم نے شروع کی ہے, لیکن شعبہ دعوت تبلیغ سے امید ہے کہ انشاءاللہ بڑے پیمانے پر بھی اس طرح کے کام کیے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام بارک اللہ فیک دکتور سفیان مدنی صاحب جو تربیت اولاد کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے نقصانات کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے ریالٹی پیش کر رہے تھے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے شیخ نے بیان کی، اللہ جزائے خیر دے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ پیچھے سے جو بچہ یا کوئی بھی اگر ویڈیو لے رہے ہو، خبر لگی ہے کہ چھوٹی چھوٹی کلپ لے رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو نہ لیں، اس لیے کہ یہاں پر ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں انشاءاللہ اس کو آئے گا سوشل میڈیا وغیرہ پر، وہ وائرل کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں اس کے بعد میں ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے گاؤں کے معزز عالم دین امام و خطیب فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور یہ جو مسائل ہے خواتین سے تعلق رکھنے والے، ان مسائل پر قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنه۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في رواية أخرى: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة۔ معزز اور معقر صدر جماعت المسلمین مسئلہ، قابل احترام سیکریٹری صاحب، دیگر معزز اور معقر عہدیداران، نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق علماء کرام، اور یہاں پر تشریف فرما میری معزز اور معقر ماں اور بہنوں، خواتین ملت کی رہنمائی اور اسلامی توجیہ کے لیے جماعت المسلمین مسئلہ کا خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اتنی امید تھی، اتنی امید تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین کی دولت عطا فرمائی ہے اور دین اسلام کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، ایک خاتون کے لیے، ایک مرد کے لیے اور کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری دولتیں عطا فرمائی، مال کی دولت، صحت کی دولت اور بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری بچیاں جو
नासमझी की अक़ल में होती हैं और अक़ल में इतनी पुख्तगी नहीं आती है और वो दीन इस्लाम की अहमियत को समझ नहीं पाती हैं, तो वो इस तरह से दुनिया की चंद हक़ीर चीज़ों की वजह से कभी कभार दीन को भी खैरबाद करने की कोशिश करती। और जो आज हमारे लिए सबसे बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है, और अफसोस तो इस पर है कि ये सारा अमल हमारी और आपकी जो सरपरस्ती है, उस सरपरस्ती में कोताही की वजह से वजूद में आ रहा है। मेरी बहनों और मेरी माँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर मर्द को घर का हाकिम बनाया है, घर का सरपरस्त बनाया है, ज़िम्मेदार बनाया है, तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ातून के बारे में फ़रमाया है कि अलमरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, औरत अपने शौहर के घर पर निगरां है। वही मसऊलतुन अन्हा, और ये उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। तो हम अपने जहन से इस बात को निकाल दें कि घर का ज़िम्मेदार या घर का सरपरस्त सिर्फ़ और सिर्फ मर्द है और औरत का उसमें कोई दखल नहीं है, बल्कि ये हदीस इस बात की तरफ ले जा रही है कि औरत मुकम्मल तौर से घर का निगरां है और वो उसके शौहर के औलाद पर निगरां है और उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। और बात बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ी रोटी के मसाइल को, उसकी ज़िम्मेदारियों को, ज़िंदगी के अखराजात को मर्द के कंधे पर रखा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द से कहा है कि अल्लाह की ज़मीन कुशादा है, हलाल रोज़ी तलाशने के लिए अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ। ख़वातीन के बारे में ये हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि आप अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों में रुकी रहो। तो औरत को घर में रहने की ज़िम्मेदारी दी है। अब मर्द जब रोज़ी रोटी के लिए, माश के लिए सुबह घर से बाहर जाएगा और शाम को घर को लौटेगा, बल्कि आदमी गल्फ़ और बाहर ममालिक में जाता है और साल साल 2-2 साल वो नहीं लौटता है, और वो कितनी तकलीफ़ें झेल करके अपने बच्चों के मसाइल के, अपने बच्चों के माश के मसाइल को हल करता है। उसका इल्म उसको ही है या तो उसके रब को है। अब हमारी बहनें और हमारी माएँ सोचें कि कितनी बड़ी आपकी ज़िम्मेदारी बन रही है कि ये जो मासूम सी बच्ची है और ये जो मासूम सा बच्चा है जिसके अक्ल में अपनी पुख्तगी नहीं आई है, उसकी तरबियत कौन करेगा? उसके ज़िम्मेदार कौन हैं? उसको कौन समझाएगा अच्छे बुरे की तमीज़? उसको कौन बताएगा कि शरीयत इस्लामिया की अहमियत क्या है? दीन इस्लाम ये कौन सी दौलत है? तो मेरी माँ और बहनों, हमारी और आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने घर में घर की हिफाजत करें, घर पर निगरानी रखें। अगर आपके सामने बयान किया जाए, लेकिन चूँकि वक्त नहीं है कि ख़वातीन ने कैसे कैसे अजियाल तैयार किए हैं, कैसे कैसे पहाड़ तैयार किए हैं, और हर मर्द के पीछे, जैसा कि ये मकूला है, जिन्होंने इनकलाबात बर्पा किए हैं, जिन्होंने इस दुनिया में बहुत नुमाया काम किए हैं, हर मर्द के पीछे अगर देखें तो उसके पीछे अल्लाह किसी न किसी खातून का हाथ है, मेरी बहनों और मेरी माओ। लेकिन ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि आज हम इस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते हैं। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हम मसूलियत का एहसास करें, हम सरपरस्ती का एहसास करें। आज बताइए कि मामला सिर्फ यहीं तक था कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो है हिजाब का एहतिमाम नहीं करती हैं, या हमारी बेटियां शरई अदब का एहतिमाम नहीं करती हैं, और मामला आज कहां तक पहुंचा है कि आज एक माँ की, आज एक बाप की इज्जत सरेआम नीलाम की जा रही है, और एक लड़की पूरी दुनिया के सामने अपने बाप को, अपनी माँ को ऐसे झाड़ दे रही है कि जैसे वो उसको पहचानती नहीं है। इस लड़की की गलती जरूर है, लेकिन मैं बताऊं आपको, इस लड़की को इस वक्त तक पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? वो माँ किधर है जब उसकी बच्ची
پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلی تھی، وہ ماں کدھر ہے؟ جب اس کی بچی اپنے موبائل سے کسی سے کانٹیکٹ کی تھی تو ماں کہاں تھی؟ اس نے بچی کی نگرانی کیوں نہیں کی تھی؟ اگر اس نے اس بچی کو پہلے دن جب بچی گھر سے باہر نکلی تھی، جب اس بچی کے نمبر موبائل میں کسی کا کانٹیکٹ آیا تھا، اگر اس وقت وہ ماں روک لگا دیتی تو کیا اس معاملے کو جو ہے کیا نام ہے روکا نہیں جا سکتا ہے؟ کیا معاملہ یہاں پر لوٹ کر کے نہیں آتا ہے میری ماں اور بہنوں کہ ہم جو ہے کوتاہ ہیں؟ ایک دیکھیے اسلام دونوں چیزوں کو جو ہے ایک جیسا نہیں لیتا ہے۔ ایک تو ہے اسلام ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں آپ کو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ وسائل کو اختیار کیجئے، اسباب کو اختیار کیجئے تاکہ برائیاں کم سے کم وجود میں آئیں، تاکہ ایسے حادثات، ایسے واقعات سامنے نہ پیش آئیں۔ ہم جب اس حادثہ ہو جاتا ہے تو اسلام اس کو اتنا زیادہ جو ہے سیریس نہیں لیتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، کسی ایک خاتون نے شادی شدہ ہونے کے بعد اگر زنا کر لیا تو اسلام کہتا ہے اس کو سنسار کر دو، ختم کر دو اس کا میٹر، اس کو دنیا سے ختم کر دو، نیست نابود کر دو۔ لیکن اس خاتون کو اس حالت سے بچانے کے لیے اسلام کتنی توجیہات دیتا ہے، کتنی رہنمائی دیتا ہے۔ ایک بچی جیسے ہی بڑی ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا جائے، اس کو اسلامی آداب سکھایا جائے۔ بچی تھوڑی بڑی ہوئی، اگر ذرہ برابر اس کے اندر کہیں بے پردگی کی بات ہے، ذرہ برابر اگر اس کے اندر کہیں بے حیائی کی بات ہے، ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اس مرتبہ، پہلی مرتبہ جو ہے اپنی بیٹی کو روک دے۔ جب معاملہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، معاملہ آگے پہنچ جاتا ہے تو اس پر کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ کو تو آپ نے دیکھا ہے کہ بچیاں اپنی ماں کو ایسے ہی جو ہے کیا نام ہے دھتکار دیتی ہیں، بچیاں اپنے باپ کو ایسے ہی دھتکار دیتے ہیں کہ جیسے اس ماں کا، اس باپ کا اپنی بچی سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ وہاں میری ماں اور بہنوں، وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتی ہو، لیکن گھر میں رہتی ہوئی گھر کی ذمہ داری کو نبھاؤ۔ آج ہماری بچیاں ہمارے گھر سے جب چاہے تب نکل کر کے جائیں، ہماری بچیاں جس طریقے سے چاہے سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ ہر میری ماں یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہی کہے گی کہ موبائل سب سے بڑا شیطان ہے، موبائل سب سے بڑا شیطان ہے۔ تو آپ نے اپنی بچی کو موبائل کیوں دے کر کے رکھا ہوا ہے؟ آپ نے اپنی بچی کو اگر موبائل دیا کسی وجہ سے، کوئی حقیقی ضرورت ہے تعلیم کے لیے، مسائل کے لیے، لیکچر کے لیے، تو آپ کی نگرانی کیوں نہیں ہے؟ اس بچی کے موبائل میں کس کا کانٹیکٹ ہے، وہ کون کون سے پیج پر جاتی ہے اور کس کو لائک کرتی ہے، کیا کیا دیکھتی ہے، یہ نگرانی کی ذمہ داری کس کی ہے میری ماں اور بہنوں؟ اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک خاتون کو، ایک ماں کو، ایک عورت کو، ایک بہن کو اپنے شوہر کے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، نگراں بنایا ہے کہ آپ اس کی نگرانی کیجئے، آپ اس کے بارے میں حساس رہیے، بیدار رہیے، اور ان کی اولاد کے بارے میں ذمہ دار بنایا ہے۔ لڑکا ہے آپ کا یا لڑکی ہے، اس کی نگراں آپ ہیں، اس کی نگراں آپ ہیں۔ میری بہنوں ایک بات یاد رکھیے، یہ تربیت کا ایسا معاملہ ہے کہ بہت زیادہ محنت کریں گے آپ، بہت زیادہ قربانیاں دیں گے آپ، تو شاید آپ کامیاب نہ ہو پائے۔ بہت قربانیاں دینے کے بعد، اور یہاں تو ہم قربانیاں ہی نہیں دیتے، ہم اس کے بارے میں تصور ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے ہی نہیں کہ جو ہے کیا نام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو معاشرے کا حال کیا ہوگا آپ سمجھ سکتی ہیں۔ ابھی بتایا گیا، آپ کو ہمارے سامنے بات آئی کہ آج جو شادیاں ہو رہی ہیں، ہماری بہت ساری شادیوں میں دولہا ہماری بہنوں کے اندر خواتین کے منڈپ میں جا کے بیٹھتا ہے۔ خواتین کے منڈپ میں آپ خواتین رہتی ہو، کیسے دولہے کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ ہماری بہنوں کے منڈپ میں جا کر کے بیٹھے؟ کیسے ہماری بہنیں اس دولہے کو منڈپ میں اس کو مبارکبادی دیتی ہیں؟ یہ آپ سمجھ سکتی ہو۔ اگر آپ چاہ لو تو ماحول بہت بہتر سے بہتر بنے گا میری بہنوں۔ تو ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو اس تعلق سے کہ تعلیم کے تعلق سے، تعلیم کے بارے میں ہمیشہ کہی جاتی ہے یہ بات کہ بہت اہم ہے، اور جس کے بارے میں بات آئی کہ جماعت کوشش کر رہی ہے، یہ مخلوط تعلیم سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ ان ساری چیزوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ ان ساری چیزوں کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اس کے